132 برس پہلے 132 برس پہلے کہ جب ابھی یہ موضوع ادب میں نہیں آیا تھا تو لوگ کہتے تھے کیسے ہوں گے مہدی، ہمارے امام زمانہ کیسے ہوں گے؟ ایسا یادگار شعر کہہ دیا کہ آج بچے کو یاد، اور جتنا سوچتے جائیں اس شعر پر امام کی معرفت بڑھتی جائے گی۔ شبیہ ہے امام زمان کھینچتے اس دیکھا آپ نے آرٹسٹ تصویر بنا رہا، یہ ہم اپنے زمانے کے امام کو کیسے دیکھتے ہیں؟ تو برش، کارڈ، پینسل نہیں، تصور میں تصویریں جان کھینچتی ہے امام زمان دکھا دو زمین نجف کی بلندی، دکھا دو زمین نجف کی بلندی، بہت آپ کو آسمان کھینچتے سر جھکا کے آستان علی پر سر فخر تانا مکان کھینچتے۔ یہ وہ عشق ہے کہ جس نے معرفت کی منزلوں کو پڑھنا ہے، اور یہی گفتگو ہوگی کہ ہمیں خاندان حسین سے پیار کرنے کا طریقہ انیس نے سکھایا۔ بھائی ہم اردو بولتے تھے، ہم یہاں پیدا ہوئے برے صغیر تھے، آئے عرب سے، ایران سے، عراق سے، ہماری زبان فارسی نہیں ہے، ہماری زبان عربی نہیں ہے، اور پھنسے آگے ہندوستان میں وہاں کی زبان تو گجراتی، مراٹھی، سندھی، پنجابی، پشتو، اتنی زبانوں میں انیس نے سر اٹھایا، کاغذ ذکر حسین سمجھانا ہے تو عربی میں بات نہیں کریں گے، نہیں سمجھ میں آئے گی، فارسی میں بات نہیں کریں گے، بات سمجھ میں نہیں آئے گی، ترکی، پنجابی، سندھی، گجراتی میں بات نہیں کریں گے، آؤ ایک نئی زبان ترتیب دیں، وہ ہماری تمہاری زبان ہو، اس کا نام رکھو حسینی زبان، اور یہ کو پھر ہم نے سپرد کیا حسین کے کہ ہم نے رچ کے آپ کا ذکر زبان میں کیا، اب یہ آپ کے ذمے کہ زبان کو آپ عزت عطا کیجئے۔ انیس نے حسین کی ضمانت میں اردو کو دے دیا، اور حسین نے کیا آواز دی؟ حسین نے آواز دی کہ اردو پلی یوں میرے گھر میں جیسے فضہ پلی، جو مرتبہ فضہ کا ہے اس سے کم اردو کا نہیں ہے، یہ بھی کنیز وہ بھی کنیز۔ اس نے 40 برس قرآن میں گفتگو کی، سمجھ رہے ہیں؟ فضہ نے بہت بڑا جملہ کہہ رہا، اور یہ تو باتیں سمجھنے کی ہے، تو اس موضوع کو سمجھنے کا ہے کہ دھیرے دھیرے آپ کے سمجھ میں آئے۔ 40 برس قرآن بولی، اردو 700 برس سے علی کی زبان بول رہی ہے، حسین کی زبان بول رہی ہے۔ آپ مسجد میں پڑھتے ہیں علی نے یہ کہا، حسین نے یہ کہا، اتنا قیمتی جملہ کہا، لیکن نہیں سمجھ سکتے آپ۔ جب انیس کے مکالموں کو پڑھیں گے نا تو گفتگو انیس نہیں کر رہے ہو، حسین بول رہے ہوتے، علی اکبر بول رہے ہوتے، قاسم بول رہے ہوتے، عباس بول رہے۔ اردو کس کی زبان ہو؟ بنی ہاشم کی زبان ہو۔ اور خدا کی قسم تم کو پتہ بھی نہ چلتا کہ مدینے میں، کربلا میں
یہ لوگ باتیں کیا کرتے تھے؟ اور اگر فرض کرو ایک تو ہے ہی نہیں کہیں کسی کتاب سے یہ پتہ چل جائے عباس اور حسین آپس میں باتیں کیا کرتے تھے، علی اکبر و حسین آپس میں باتیں کیا کرتے تھے، اور محمد نے آپس میں باتیں کیا کی، ایک تو پتہ ہی نہیں چل سکتا انیس کے علاوہ، اور اگر چل جائے تو کوئی کتاب یہ کیسے بتائے گی حسین اور زینب میں کیا باتیں ہوئی؟ یہ ہے امیر انیس کا احسان کہ ہمیں خیمے کی کہانی بھی سناتی۔ جوش ملی آبادی کہتے ہیں اے انیس اعظم، اے مدینہ تہذیب کے مہمان، اے اردو زبان کے پروردگار، اے اردو زبان کے پروردگار، تیرے لفظ و بیان کے اتنے خیام برپا ہیں کہ جب انہیں گنا جاتا ہے تو آداد کی سانسیں رکنے لگتی ہیں، اور تیری زبان کی کاٹ کے آگے، تیری زبان کی کاٹ کے آگے ذوالفقار خم ہو جاتی، اور تیرے شاہی تخت کے سامنے سلیمان کا تخت ہوا میں چکرانے لگا۔ اے انیس اعظم، تجھ پہ سلام، واللہ کے انیس کارے کر دی، اللہ کے انیس کارے کر دی۔ یہاں پہ جوش نے سلام کیا انیس، اور یہ آپ کو بتائیں گے کہ دنیا کے بڑے بڑے شاعروں نے، دانشوروں نے، ادیبوں نے انیس کو سلام کیسے کیا۔ تو جوش تو یہاں کے تھے، ہندوستان و پاکستان، پیرس یونیورسٹی کا سب سے بڑا پروفیسر وائس چانسلر آج سے 100 برس پہلے گرس تاسی فرانس کی یونیورسٹی میں اپنے طلباء کو درس دے رہا اور کہہ رہا ہے اس وقت سب سے بڑا شاعر ہوئے زمین کا ہندوستان میں رہتا ہے، آج ہم تمہیں اس کی شاعری پڑھائیں گے۔ جب وہ رات دکھاتا ہے تو لگتا ہے رات ہو گئی، جب وہ صبح دکھاتا ہے لگتا ہے صبح۔ مرثیہ پڑھا، مرثیہ پڑھ کے ممبر سے اترے، بہت مجمع تھا، بڑی داد میں اس عہد کے سب سے بڑے مجتہد مفتی میر محمد عباس صاحب تشریف فرما، میرے نیز کے خدمت میں جا کے کہا آپ کو مرثیہ میرا پسند نہیں آیا؟ کہا پسند آیا؟ کہا پھر آپ نے داد نہیں دی؟ کہا میں اس کلام کی کیا داد دوں؟ اگر قرآن ہندوستان میں اترتا، مجتہد کیا، اگر قرآن ہندوستان میں اترتا، پاک کی زبان میں مقبول ہوئی زبان بارگاہ معصوم، 50 برس کے بعد زبان پرانی ہو جاتی ہے، ان کے سمجھ میں نہیں آتی کب کی زبان ہے، کیا بول رہے ہیں، عہد بدل جاتا ہے زمانہ۔ 132 برس کے بعد آرام سے آپ انیس کا مرثیہ سن کے کہتے ہیں یہ تو ہماری زبان ہے۔ وہی زبان جیسے ہم اور آپ بولتے ہیں۔ تم اب تک نہیں سوئی ہو میری جان، مصرع نظم طباطبائی نے کہا، شعر جادو بابا مجھے فضا کی سواری میں بٹھا دو، یہ ہماری آپ کی زبان ہے۔ اصغر میرے ساتھ آج وہی سنیں گے، وہ کہتی تھی بس دیکھ لیا آپ کا بھی پیار، میں آپ سے بولوں گی نا یا شہر میں، اچھا نہ اگر کیجیے
لیے जलाने का इकरार, मर जाएगी शक को तड़प कर ये दिलवा। कैसी ये बातें कि मेरा दिल रोता है बाबा, घर छोड़ के जंगल में से। आज की जो हमारा बोलना, जो जबान हमारा बस कोई तकदीर और आपके लिए दुआ। आशूर गुजर चुका है, दूसरा अशरा भी कल खत्म है, तीसरे अशरे का आगाज है और काफिला रास्ते में है और शाम से करीब होगा। रास्ते में है, मंजिलें हैं काफिले की मंजिलें, कभी दिन में ठहरा कभी रात। कौन कौन सी बस्तियां आई, ऐसी भी बस्तियां आई कि जो ईसाइयों की बस्तियां हैं। और जब उन्हें पता चला मुसलमानों ने खुद अपने नबी के नवाज से कर दिया, उसके घर कर दिया, उसके घर की औरतों को असीर कर दिया। और ईसाई औरतों ने कहा, हमने सुना है पर्देदार बीवियों के सर पे चादर, पूरे शहर में चादरें जमा की और शहर के दरवाजे पर सबा के जमा हो गए। काफिला आएगा तो हम सबको चादरें हो रहा है। ये गैर मजहब वाले थे, ये मुसलमान थे जो चादरें छीनते। अल्लाह कहते हैं ईसाई औरतों ने चादरें फेंकी बीवियों की तरफ, लेकिन लश्कर यजीद ने वो चादरें नेज़ों से फाड़ टुकड़े टुकड़े कर बीवियों तक नहीं पहुंचते। बड़े हालात, कई लाख रवायतें हैं सिर्फ काफिले के रास्ते। और हमें हिम्मत है कि हम सब पढ़ें और ना आप सब सुन सकते हैं। अजीब अजीब मंजिलें हैं, काफिला रुक जाता, कहीं इत्तला मिलती कि यहाँ के लोग बहुत नाराज हैं, वो ये कहते हैं कि आने तो दो काफिले को, नबी के नवासे का गला कैसे काटा और सर को नेज़े पे बना। दो लम्हे आखिरी दो जुमले अर्ज कर रहा और फिर आपके लिए दुआ करता हूँ। नबी के नवासे के सर को नेज़े पे बना, हम जंग करेंगे इनसे और अभी यहीं राह में रोक कर सरे हुसैन छीन कर ले जाएंगे और ले जाके दफन करेंगे। ये बाजारों में फर्जंद रसूल का सर लिए हुए फिर रहे, तब तक दफन नहीं होने दिया। लश्कर बनाया, चल ये हमला करेंगे। शिमर ने ऐलान किया, रास्ता बदल लो, इधर से हमले का खतरा है। और सर छीनने के लिए कुछ लोग आ रहे हैं। आगे बढ़ के रास्ता बदल के सहरा से निकले, काफिले को एक जगह रोका। रोकने के बाद शिमर ने ऐलान किया, कहा कि खतरा है कि रात को हमला न हो जाए और सर हमसे छीन न लिए जाए, इसलिए सरों को संदूकों में बंद कर दो और ताले लगा। संदूकों में सर रख दिए गए। एक संदूक में हुसैन का सर रख दिया गया, एक संदूक में अली अकबर का सर, किसी संदूक में कासिम का सर। जब सुबह हुई तो शिमर ने कहा, अब कोई खतरा नहीं, चलो अपने को लेकर चलो, संदूकों को खोलो, सरों को फिर नेज़ों पे बुलंद करो और जुलूस बनाकर लेकर चलो। अल्लाह, सबसे पहले आगे बढ़कर वो संदूक खोला गया जिसमें हुसैन का सर रखा। ताले को खोला गया, संदूक को पट को हटाया गया। अब जो झुक के देखा, संदूक में हुसैन का सर नहीं।